اب آپ کو میں ایک بات یہاں بتانا چاہ رہا تھا. دیکھیے جینیسس میں بائبل آ جاتی ہے ہمیشہ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں بائبل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ہمارے معاشرے میں یہ چیز پھیلائی ہوئی ہے اور آپ کا یہ عقیدہ ہے. آپ کا عقیدہ ہے تو میرا بھی ہے. میں بھی یہیں کی پیدا ہوں پاکستان میں بھی اس کو سمجھتا آیا تھا, لیکن اب قرآن سے جب پتہ چلا تو اب چینج کرنا پڑے گا. دیکھیے پیدائش جینیسس 16 کی ورس 1 ہے. اور ابراہم کی بیوی سارہ کہ کوئی اولاد نہ ہوئی, اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ. اب آپ یہ سمجھیے جو میں پڑھ رہا ہوں یہ قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. قرآن میں اس کا ایک لفظ بھی ذکر نہیں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں, اور یہ آپ کے ذہن میں ایسے فٹ بیٹھے گا جیسے یہی تو سچ ہے, یہی تو سچ ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے. یہ معلوم نہیں ہے آپ کو یہ قرآن نہیں, یہ بائبل ہے. آج کے دن اب زمانہ ایسا ہے قرآن کو تو یہودی کیا کوئی دنیا کا کوئی طاقت ہے اس کو چینج نہیں کر سکتی, لیکن اس طرح کہانیاں لکھ کے کچھ بھی لکھ لیں اور آپ کو بتا نہیں رہے. تو یہ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ ایمانداری سے بتائیں, یہ آپ کے بتانے میں پہلے سے نہیں پتہ تھی بات آپ کو جو آپ پڑھ رہا ہوں؟ اب پتہ تھی نہیں بات کیا ہے. اور سارہ نے ابراہیم سے کہا کہ دیکھ خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے, سو تو میری لونڈی کے پاس جا, شاید اس سے میرا گھر آباد ہو. تو ابراہم نے سارہ کی بات سنی, مانی. ویری گڈ. شوہر ایسی بیوی آپ کو بھی مل جائے. ذرا سنیں پڑھا کیا آپ نے, اندازہ کریں آپ کہ سارہ کہہ رہی ہیں. اب بائبل میں ایک سارہ جو ہے ابراہیم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفر اللہ نعوذ باللہ بہن بھی ہے, یہ بتا دوں میں آپ کو. بائبل میں جینیسس پہلی بائبل ان کی سوتیلی بہن ہے سارہ. وہ کہہ رہی ہے کہ میری تو بچہ ہو نہیں رہا. تو ہمارے پاس ایک کالی یعنی لکھا لونڈی جو ہے وہ کالی بلیک ہے, بلیک وومن جس کو ہاجرہ کہہ رہے ہیں. میری بچہ تو ایسا کہ تو اس کے پاس چلا جا. کون کہہ رہی ہے؟ بیوی کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے. کون سی ایسی بیوی ہے بھائی جو کہہ رہی ہے لونڈی؟ بیوی بھی نہیں ہے لونڈی. تو اس سے تم بچہ مل جائے گا تو میرا بدلنے بچہ ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً استغفر اللہ, جیسے انہوں نے کہا غلطی کر دی, انہوں نے کہا بات مان لی ابراہیم کی, سارہ کی بات مانی ابراہیم کی. اور آگے لکھا ہے اور وہ حاجہ کے پاس گیا اور حاملہ ہوئی, اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی. یعنی جب سارہ کو پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہو گئی, کون؟ ہاجرہ, تو اس کو حقیر جاننے لگی. اور ابراہم سے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوا, اور ابراہم نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے ہوا تھا اسماعیل رکھا. ہاجرہ سے جو بیٹا ہوا اس کا نام کیا رکھا؟ بیوی نہیں ہے وہ لونڈی ہے, وہ بھی سارہ کے کہنے سے انہوں نے جا کے ان کے ساتھ ہم بستری کی. واٹ ایور. آگے کنٹینیو پڑھ رہا ہوں میں. اب جب یہ سلسلہ ہو گیا تو جینیسس 21 اس کی 1 ورس ہے. اور خداوند نے جیسا کہ اس نے فرمایا تھا سارہ پر نظر کی, اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق سارہ سے کہا, سو سارہ حاملہ ہوئی. اور ابراہم کے لیے اس کے بڑھاپے میں اس وقت معینہ پر جس کا ذکر خدا نے اس سے کیا تھا اس کا بیٹا ہوا. یہ بات آپ لوگ سمجھیں گے نہیں, لیکن بائبل میں انگلش میں اس کا ذرا زیادہ صحیح لکھا ہے. یعنی یہاں لکھا ہے اور خدا. اچھا لوگ کرتے کیا ہیں کہ دیکھیں اب ہمارا کلچر جو ہے نا مطلب اردو اسپیکنگ پیپل, اس پہ کرسچنز بھی ہیں, مسلمان زیادہ ہے نا, ڈومینیٹنگ تو مسلمان ہیں, تو وہ یہاں پر ایسی بات لکھیں تاکہ آپ سمجھ نہ سکیں. یہاں لکھا ہے اور خدا نے جیسے کہ اس سے فرمایا تھا سارہ پر نظر کی, اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق سارہ سے کہا, سو سارہ حاملہ ہوئی. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ نعوذ باللہ خدا نے سارہ سے کوئی وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ ہاجرہ کے پاس بچہ ہو جائے گا تو وعدہ کیا تھا میں تمہاری بھی بچہ. اس طرح کی لگ رہی ہے بات, لیکن بائبل میں لکھا ہے گاڈ وینٹ انٹو ہر. اس کی انگریزی کے اردو کریں آپ, گاڈ وینٹ انٹو ہر, یہ لکھا ہوا بائبل میں انگریزی میں. انہوں نے لکھے نظر رکھی اور انہوں نے کہا حاملہ ہو گئی, چلو بھائی حاملہ ہو گئی. اور ابراہم کے لیے اس کا بڑھاپے میں اس وقت معینہ پر جس کا ذکر کیا تھا اس کا کیا تھا, اس کا بیٹا ہوا. اور سارہ نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو ابراہم سے ہوا تھا ٹھٹے مار رہا ہے, یعنی اسماعیل السلام جو تھے وہ ٹھٹے مار رہے ہیں, حاجرہ تو ان کو جلن ہوئی. تب اس نے ابراہم سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے, کیونکہ اس طرح اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہو. یعنی انہوں نے کہا کہ دیکھا جو پہلے جو بیٹا ہو گیا تھا اسماعیل السلام ہاجرہ سے, دیکھا یہ جو بیٹا ہے یہ ٹھٹے مار رہا ہے اور یہ کل میری جائیداد جو بھی بنے گی تو لہٰذا یہ حصے دار ہو جائے گی, میری وراثت, اس کو نکال.
تو پھر ابراہیم علیہ السلام اس میں بائبل میں نا بڑے فرماندار قسم میں بیوی کی ہر بات سن لیتے ہیں. تب ابراہم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشق لی اور اسے ہاجرہ کو دیا، بلکہ اس کے کاندھے پر دھر دیا اور لڑکے کو بھی اس کے حوالے کرتے ہوئے رخصت کر دیا. سو وہ چلی گئی اور بحر صبا کے بیابان میں آوارہ پھرنے لگی. اچھا یہ تو آپ نے کیا سنا؟ یہودی اور عیسائیوں کا عقیدہ. یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ بلیو کرتے ہیں کہ ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں، ایک تھی سارہ ایک تھی ہاجرہ، اور سارہ جو تھی ان کی ایک سوتیلی بہن تھی، ان سے پیدا ہوئے اسحاق علیہ السلام، اور حاجہ جو لونڈی تھی ان سے پیدا ہوئے اسماعیل السلام. یہ کون بلیو کرتا ہے؟ لیکن میں نے نہیں کہا، آپ سمجھ جائیں آپ لوگ، میں نے کسی کو یہودی عیسائی نہیں کہا. میں یہ جانتا ہوں ہر جو رہتا ہے جروسلم میں اور ہر عیسائی جو رہتا ہے وہاں پر جو بائبل پڑھتا ہے اس کا یہ بالکل عقیدہ ہے. ہم تو وہ عقیدہ رکھیں گے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور اگر ہم غلط رکھتے ہیں تو اصلاح کر لیں، وقت تھوڑی ہے.